نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارک وسلم۔ واجب الاحترام بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، جو انسان دنیا کی زندگی میں اللہ تعالیٰ کی فرما برداری والی زندگی گزارے، اللہ رب العزت اس انسان کی قدردانی فرماتے ہیں اور اس کی توقع سے بڑھ کر اس کے ساتھ خیر اور بھلائی کا معاملہ فرماتے ہیں۔ انسان کی اتنی سوچ بھی نہیں ہوتی جتنا اللہ رب العزت اس انسان کو نوازتے ہیں۔ چنانچہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ ہے، آپ حضرات کے سامنے اس واقعہ کو بیان کرتا ہوں۔ اس سے اندازہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کیسے اپنے بندوں کو نوازتے ہیں اور بندوں کی قدردانی فرماتے ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ کی طرف واپس تشریف لے جا رہے تھے۔ رات ہوئی، راستے میں پڑاؤ ڈالا، آرام کرنے کے لیے لیٹ جاتے ہیں۔ جب رات کا کافی حصہ گزر جاتا ہے، آنکھ کھلتی ہے، آسمان کی طرف نگاہ پڑتی ہے تو 14ویں کا چاند چمک رہا تھا۔ جب آسمان کے چاند پہ نظر پڑتی ہے تو مدینے کا چاند یاد آ جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اٹھ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ تنہائی کا وقت تھا، ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، آسمان سے نور کی برسات ہو رہی تھی اور محسوس ہو رہا تھا کہ دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے۔ چنانچہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور یہ دعا مانگی، اللہم ارزقنی شہادتاً فی سبیلک واجعل قبری فی بلد حبیبک، کہ اے اللہ مجھے اپنے راستے میں شہادت کی موت نصیب فرما اور اپنے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں مجھے قبر نصیب فرما۔ تو پہلی دعا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہادت کی مانگی کہ یا اللہ مجھے شہادت اپنے راستے میں نصیب فرما۔ تو اب اللہ تعالیٰ چاہتے، چونکہ انہوں نے تو صرف شہادت کی دعا مانگی تھی، اللہ ان کو کہیں بھی یہ موت نصیب فرما دیتے، پہاڑ کی چوٹی پہ بھی ان کو شہادت نصیب فرما دیتے، کسی میدان میں بھی ان کو شہادت نصیب فرما دیتے، لیکن اللہ رب العزت نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کی توقع سے بھی بڑھ کر بھلائی کا معاملہ فرمایا اور ان کو شہادت کس حال میں اور کہاں نصیب فرمائی کہ دیکھیں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وضو کے ساتھ ہیں اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے، اور کھڑے کہاں پہ ہیں؟ جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو نمازیں پڑھاتے تھے اور قرآن کی تلاوت فرما رہے، وہیں زخم آتا ہے، اسی زخم کی وجہ سے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت واقع ہوتی ہے۔ تو دیکھیں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ تعالیٰ سے شہادت مانگی، اللہ تعالیٰ نے کیسی شہادت ان کو نصیب فرمائی۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے ہی اپنے بندوں کی قدردانی فرماتے ہیں۔ اسی طرح عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسری دعا مانگی کہ یا اللہ مجھے اپنے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں قبر نصیب فرما۔ تو اللہ تعالیٰ چاہتے مدینہ طیبہ میں کہیں بھی ان کو قبر نصیب فرما دیتے، جنت البقیع میں بھی دفن ہو سکتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہاں قبر نصیب فرمائی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک حجرہ میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے اندر ان کو قبر نصیب فرمائی اور دفن ہونا نصیب فرمایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دونوں دعائیں بھی قبول فرمائی اور دعائیں ان کی توقع سے بڑھ کے قبول فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی سوچ سے بھی زیادہ ان کو نوازا ہے۔ تو میرے عزیزوں مسلمان بھائیوں، اللہ رب العزت ایسے ہی اپنے بندوں کو نوازتے ہیں۔ جو انسان اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی بندگی والی زندگی
کے اندر لگا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری والی زندگی گزارنے کے اندر جو ہے وہ اپنے آپ کو لگا دیتا ہے۔ اللہ رب العزت ایسے ہی اپنے بندوں کو نوازتے ہیں اور ان کی سوچ سے بڑھ کر عطا فرماتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں فرما برداری والی زندگی نصیب فرمائے، قدردانی والی زندگی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔